کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا مومنین پر احسان ہے، اس لیے کہ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ ان میں رسول کو مبعوث کیا۔ اور یہ بھی پروردگار عالم نے عظمت خاندان پیغمبر کا ایک باب کھولا ہے، امیوں میں بھیجا ہے، مومنین میں بھیجا ہے۔ یا اللہ، ابھی آنے سے پہلے کوئی مومن ہے؟ ابھی تو رسول ہی نہیں آئے ہیں جو اعلان نبوت کریں، اور یہ مومن کوئی اور ہے؟ رسول کی اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ کہا تم نے کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ سارے کافر تھے؟ یہ سب مسلمان تھے جہاں میں نے نبی کو بھیجا ہے۔ میں اس جگہ پر نبی بھیجوں گا ہی نہیں جو زمین پاک نہ ہو۔ ہر سواری ہر جگہ نہیں چلتی، فرشتہ ہر جگہ نہیں اترتا، جہاز ہر رن وے پر نہیں اترتا، ہر سواری ہر جگہ پر نہیں اترتی۔ اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس قابل ہے کہ یہاں بھیجا جائے۔ جتنی مہنگی سواری ہے اتنی جگہ بھی عظیم ہونی چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم عظیم ترین وجود ہے، تو ایسی جگہ بھیجا جائے گا جو عظمتوں کا ایک مرقع ہوگا، رسالتوں کا مرقع ہوگا، نبوتوں کی جگہ ہوگی، محبت وحی ہوگی، ملائکہ کے نازل ہونے کی جگہ ہوگی، وہاں بھیجا جائے گا۔ اصلی لوگوں میں، مومنین میں بھیجا ہے۔ اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، تھکے نہیں ہیں، مومنین کا لفظ اطلاق ہوتا ہے 3 سے زیادہ پر، توجہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے مومنین میں اپنے نبی کو بھیجا ہے، کم سے کم 3 سے زیادہ لوگ تلاش کرو جو نبی کے آنے سے پہلے مومن تھے، جو نبی کی بعثت سے پہلے مومن تھے، کم سے کم 3 سے زیادہ تلاش کرو۔ تم نام بتا دو تو ہم ویلکم کہیں گے، ورنہ ہم بتاتے ہیں۔ ایک کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک کو علی کہتے ہیں، ایک کو بنت اسد کہتے ہیں، ایک کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ یہ پورا خاندان مومنین کا خاندان ہے، یہ دنیا میں آنے سے پہلے مومن ہے۔ کہنے لگے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ بھی انہیں دکھا کر پڑھو۔ تھک رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ دیکھیں گے تو مانیں گے، نہیں دیکھیں گے تو لو بھائی اب سارا دین ان کے دیکھنے پہ چلے گا۔ انہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا معاذ اللہ، تو انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ مسلمان ہے؟ آپ میں سے کسی کے پاس ہے؟ میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس تو نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کسی مولوی صاحب سے میں نے کوئی سند نہیں لی، آپ میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بھائی سند کی تو اسے ضرورت پڑے گی جو پہلے کافر ہو۔ ہو جائے وہ جو پہلوان ابھی پچھلے دنوں آیا تھا جی، اسے سند کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ پہلے کافر تھا، غیر مسلم تھا۔ وہ کھلاڑی جو پاکستان کا ایک غیر مسلم مسلمان ہوا تھا، اسے سند کی ضرورت ہے۔ ہمارے سارے پاکستان کے کھلاڑیوں کے پاس تو سند نہیں ہے، آپ کے پاس تو سند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سند کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ سند کی ضرورت کسی اور کو ہوگی، ابو طالب کو نہیں ہے، مولا علی کو نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد کو نہیں ہے، خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں ہے۔ یہ سب پیدائشی مسلمان ہیں۔ کہہ رہے بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ اب میں کیا کروں؟ میں جس ماحول میں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں سمجھانے کے لیے کبھی ہمیں اتنا نیچے آنا پڑتا ہے، کبھی اتنا اوپر جانا پڑتا ہے۔ غیر معتدل زمانہ ہے، غیر معتدل ماحول ہے، کبھی تو بہت نیچے آنا پڑتا ہے، کبھی بہت اوپر جانا پڑتا ہے، درمیانی رستہ تو یہاں ہے ہی۔ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے ابھی اعلان اسلام نہیں ہوا اور کوئی مسلمان ہو، ابھی ایمان کی بات نہیں ہوئی اور کوئی مومن ہو؟ اللہ اکبر، کیسی جہالت ہے۔ حضرت ابراہیم نے 2 مرحلوں پر اپنی اولاد کو یاد رکھا ہے۔ بڑا خیال تھا حضرت ابراہیم کو اپنی اولاد کا، اور یہ پیغام بھی ہے صاحبان اولاد کو کہ اپنی اولاد کا خیال رکھو، مال اور دولت کے لیے نہیں، تربیت اور انسانیت کے لیے خیال رکھو۔ تم اپنی اولاد کے لیے کوئی تربیت کا نظام چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے بھی، جب بھی حضرت ابراہیم کو کوئی مقام ملا ہے فوراً کہا میرے اولاد، میرے بچے، اللہ سے دعا کی۔ جب امامت ملی فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي انی جاعلُکَ لِلنَّاسِ اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، بھائی تمہیں بنا دیا، اب اپنی اولاد کا بھی خیال ہے۔ فوراً جواب آیا لا ینال عہدی الظالمین، ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہ ابراہیم کی دعا رد نہیں ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے۔
ابراہیم بھی یہی سننا چاہ رہے تھے، یا اللہ میری ذریت میں تو دونوں ہیں، ظالم بھی ہیں عادل بھی ہیں، میری ذریت میں کیا ہوگا، امامت تو مجھے مل گئی، آگے بڑھے گی، سب کو ملے گی؟ کہ نہیں، سب کو نہیں ملے گی، جو ظالم ہوگا اسے نہیں ملے گی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے، رد نہیں ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر فرمایا حضرت ابراہیم نے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے، اب مسلمان ذرا ذہن میں رہے، یہ کہہ رہے ہیں مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو نبوت کے بعد، نبی کے اعلان نبوت کے بعد کلمہ پڑھے تو مسلمان ہے، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بھی دعا کر رہے ہیں مجھے مسلمان قرار دے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنا دو مسلمان قرار دے، دو مسلمان اپنا قرار دے، میں بھی مسلمان ہوں، تو قبول کر لے مجھے، اسلام میرا اسلام قبول کر لے، مجھے مسلمان ہونا قبول کر لے، اور میرے اسماعیل کو بھی۔ اور پھر اور آگے فرما رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں بھی امت مسلمہ قرار دے۔ یعنی حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے لیے بھی اسلام کی تمنا کر رہے ہیں، خود بھی کہہ رہے ہیں مجھے مسلمان قرار دے، اور پھر جب حضرت ابو طالب نکاح پڑھاتے ہیں سرکار کا تو یہی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، اے اللہ تیری حمد ہے تو نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں سے قرار دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ پیدائشی مسلمان ہے، یہ دنیا میں آنے سے پہلے مسلمان ہے، انہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہنے لگے جی کلمہ نہیں پڑھا اس لیے مسلمان ہی نہیں ہے۔ نماز جنازہ ہی سرکار نے نہیں پڑھائی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہمیں اتنا گر کے بات کرنی پڑتی ہے۔ ارے بھائی نماز جنازہ تشریع کب ہوئی تھی؟ نماز جنازہ 2 ہجری میں شریعت کا حصہ بن رہی ہے، حضرت ابو طالب کی رحلت تو ہجرت سے پہلے ہو رہی ہے، اور حضرت ابو طالب ہی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، حضرت ختیجہ کی بھی نہیں پڑھائی، جب حکم ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ جب ابھی شریعت کا حصہ ہی نماز جنازہ نہیں بنی ہے تو حضرت ختیجہ کی، حضرت ابو طالب کی نماز جنازہ کیسے پڑھاتے، کیا پڑھاتے جب نماز جنازہ ہی نہیں ہے؟ تو یہ بتا دو کہ نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے، وہ پڑھا آپ نے؟ نماز جنازہ میں مرنے والے کے لیے دعا ہی کی جاتی ہے، حضرت ختیجہ کے لیے بھی دعا کی جنازے پہ کھڑے ہو کر، حضرت ابو طالب کے لیے بھی دعا کی، قبر کو مخاطب ہو کر کہا خبردار خیال رکھنا میرے چچا کا، اللہ سے کہا یا اللہ بہترین اجر و ثواب میرے چچا کو عطا کر، اس نے بچپنے میں میرے ساتھ وہ رویہ رکھا جو بہترین سلوک ہوتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ ایسا بہترین سلوک کر۔ اور کیا دعا ہوتی ہے نماز جنازہ؟ اور کیا ہوتی ہے؟ کہنا نماز جنازہ نہیں پڑھائی، تاریخ نہیں پڑھتے، اپنی کتابوں سے آشنا نہیں ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و